السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس کے اندر سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں تو پھر ہم سیگمنٹ پڑھتے ہیں۔ نصاب، نماز کے آداب یاد کریں۔ دیکھیں ادب آداب سیگمنٹ، یہ اب ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کے خلفائے راشدین کے نام یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام کا نام اور خلفائے احمدیت کے نام یاد کریں۔ بانی سلسلہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام، پہلے خلیفۃ المسیح حضرت حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفۃ المسیح حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفۃ المسیح حضرت حافظ مرزا ناصر احمد رحم اللہ، چوتھے خلیفۃ المسیح حضرت مرزا طاہر احمد رحم اللہ، پانچویں خلیفۃ المسیح حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنص العزیز۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا نصاب۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ جنہیں یہ دعائیں نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ آج کون سی دعا ہے۔ ہماری آج کی دعا خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ فرمودہ 5 اپریل 2024 میں مذکور ادعیۃ المسیح الموعود میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو آپ علیہ السلام نے پیغام صلح کے شروع میں تحریر فرمائی ہے، جس کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا کہ اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہے، یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا۔ اب اس دعا میں لبینہ ایک بات ہے کہ ہر انسان کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، دنیا میں چوائس ہوتی ہے نا اس کے پاس کہ وہ اچھے راستے پہ چلے یا برے راستے پہ چلے۔ اگر وہ اچھے راستے پہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کو المیہ ملے گا۔ ہاں جی، اور اگر برے راستے پہ چلے گا تو وہ المیہ سے دور ہو جائے گا۔ جی، تو حضور اس دعا میں ہمیں یہی دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائے جس پہ نیک لوگ چلے تھے، جس پہ چل کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پایا، اور ہمیں ان راستوں سے بچائے جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جائے اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، جو کہ بغض، کینہ یا دنیا کی لالچ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ان راستوں پہ نہ چلائے، ان سے دور رکھے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ اماں۔ یہ تو تھی ہماری آج کی دعا۔ اس کے بعد آتی ایک چھوٹی سی حدیث، ہے نا اماں؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں، اور یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ احادیث یاد کریں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید کے دن ملا۔ میں نے کہا تقبل اللہ منا و منکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری نیکیاں اور دعائیں قبول فرمائے۔ یعنی عید کے دن مبارکباد دیتے ہوئے یہ کلمات کہے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی حدیث۔ اس کے بعد آتا ہے قصیدہ یاد کریں۔
آج ہم نے چھٹا شعر یاد کرنا ہے۔ جی بالکل، امید ہے کہ بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں۔ وَأَرَى الْقُلُوبَ لَدَى الْحَنَاجِرِ قُرْبَةً وَأَرَى الْغُرُوبَ تُسِيلُهَا الْعَيْنَانِ۔ ترجمہ: اور میں دیکھتا ہوں کہ دل بے قراری سے گلے تک آ گئے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے ارا میں دیکھتا ہوں، القلوب دل، قلب کی جمع، لدا پاس قریب، حناجر حلق گلے، حنجرہ کی جمع، قربہ بے قراری کرب و علم، غروب آنسو آنکھ کا پانی، تسیلو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، العینانی دونوں آنکھیں۔ جزاک اللہ اماں۔ اس کے بعد آتا ہے ادب آداب۔ جی اس کے بعد آتا ہے ادب آداب، اور آج ہمارے پاس ادب آداب میں نماز کے آداب درج ہیں۔ چلیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ نماز کے آداب: وضو کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے پروقار، سکون اور ادب سے چل کر جائیں، دوڑ کر نماز میں شامل نہ ہوں۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے غور کر لیں کہ کن کن نیکیوں کا تحفہ خدا کے حضور لے کر جا رہے ہیں، اور کس کس گناہ کی توبہ کرنی ہے۔ نماز با جماعت میں صفیں بالکل سیدھی ہوں، صفوں میں کھڑے افراد کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اور درمیان میں خالی جگہ نہ ہو۔ لوگ جب صفیں بنائیں اور انہیں اپنی صف سے اگلی صف میں خالی جگہ نظر آئے تو اسے پہلے پر کریں۔ نماز کا تمام عمل اطمینان اور وقار کے ساتھ ادا کریں، جلدی جلدی ادا نہ کریں۔ تو یہ تو تھے نماز کے آداب۔ چلیں لبینہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آئی ہے۔ نماز کے لیے دوڑ کے نہیں جانا، گریسفلی واک کر کے جانا۔ جی، اور نماز سے پہلے یہ سوچ لے کہ ہم کون سی نیکیاں علمیہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور کہ ہم نے کون سی گناہوں کی معافی مانگنی، جی بالکل، شاباش۔ اور کہ صفیں سیدھی رکھیں، اور اگر کوئی خالی جگہ نظر آئے تو اس کو پہلے پوری کر لیں۔ جی، اور کندھے سے کندھا ملا کے بھی کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شاباش لبینہ، اور ان باتوں پہ ہم نے عمل بھی کرنا، اور پیارے بچوں نے بھی۔ اچھا جی۔ تو یہ تھی آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔